وحيث فسخت والمال أرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع حصته وملكه وملكه. کتب حنفیہ رد المحتاج وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر فسخ مضاربت کے بعد تنزیز حقیقی کے بغیر فقط قیمت و مالیت کا اعتبار کرتے ہوئے خلاف جنس کا مال باہمی رضامندی سے رأس المال اور منافع میں وصول کر لیا جائے تو کوئی حد نہیں. اور تکملہ میں بھی ان کے صاحبزادے نے بے نہیں یہ عبارات نقل فرمائی ہیں. مال مضاربت کی مارکیٹ قیمت لگا کر رب المال اور مضارب میں سے ہر ایک کے لیے خرید لینا شرعاً جائز ہے. یعنی مضارب تقویم کے ذریعے مال مضاربت کا مالک بن سکتا ہے. اسی طرح رب المال بھی تقویم کے ذریعے مال مضاربت حاصل کر سکتا ہے، جس کی صراحت کتب فقہیہ میں موجود ہے. نیز فقہائے کرام کے بیان کرتا اس اصول کے مضاربت میں سرمایہ کو پہلے نقد شکل میں تبدیل کیا جائے اور اس کے بعد نفع تقسیم کیا جائے، اس کا مقصد سرمایہ کار کے سرمایہ کا تحفظ ہوتا ہے. اور موجودہ نظام میں یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، کیونکہ ان اسلامی بینکوں اور کمپنیوں کے قیام کا مقصد غیر سودی سرمایہ کاری ہے، جس کی بنیاد خوف خدا اور تقویٰ ہے. لہذا ان اداروں سے سرمایہ میں کسی قسم کی خیانت کا اندیشہ بیجا ہوگا. دوسرے یہ مذکورہ ادارے روایتی مضاربت سے مختلف ہیں. محدود فریقین میں حتمی حساب نہ ہونے کی صورت میں سرمایہ ڈوبنے کا زیادہ امکان ہے، جبکہ ان جدید مالیاتی اداروں کی ایک ساخت کا ایک مضبوط نظام ہے. لہذا سرمایہ کی حفاظت کے سلسلے میں ان پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے. تیسرے موجودہ نظام میں حساب و کتاب کی جو ترقی یافتہ صورت ہے وہ بڑی حد تک غلطیوں سے پاک ہے. ان کے ذریعے حقیقی قیمتوں تک پہنچنا آسان ہے. اس لیے اس صورت میں مضارب اور سرمایہ کاروں کو جو نفع تقسیم کیا جائے گا اس کے وہ عارضی مالک کے بجائے حقیقی مالک بن جائیں گے. اس صورت میں جہاں تک نفع و نقصان میں کمی بیشی کا اندیشہ ہے تو شریعت میں اس کی نظیریں موجود ہیں کہ شرکت کے معاملات میں نفع و نقصان کے لیے عمل یا مال میں ہر شریک کی طرف سے یکسانیت ضروری نہیں ہے. شرکت الاعمال اس کی نظیر ہے. اسی طرح بلا اختلاط مال بھی شرکت مع مساوات نفع درست ہے. اجتماعی مضاربت میں اگر ایک یا چند شرکاء کی رعایت میں حتمی حساب کی غرض سے کاروبار کا تسلسل موقوف کیا جائے تو دیگر سینکڑوں اور ہزاروں شرکاء کا نقصان ہوگا. ظاہر ہے کہ شرعی اصول کے مطابق بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان قابل تحمل ہے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ کثیر المقاصد اور طویل المیعاد کاروبار بینک کی شکل میں ہو یا کسی مالیاتی ادارے کی شکل میں یا کسی اور صنعتی اور تجارتی ادارے کی شکل میں عام طور سے تنہا مضاربت پر قائم نہیں ہوتے، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کاروبار میں مضارب یعنی ورکنگ پارٹنر بھی اپنا کچھ نہ کچھ سرمایہ کاروبار میں ضرور لگاتا ہے. اس طرح مضاربت کے ساتھ شرکت بھی جمع ہو جاتی ہے، اور چونکہ شرکت میں نفع کی حتمی تقسیم تمام اثاثوں کے نقد ہونے کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اس لیے اس جیسے کاروبار میں اثاثوں کی قیمت کی بنیاد پر نفع کا تعین اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے جب اثاثے ابھی نقد نہ بنے. دوسری صورت یہ ہے تنزیز تقدیری کو تنزیز حقیقی کے قائم مقام مان لیا جائے، جیسا کہ بہت سے فقہائے معاصرین نے مانا ہے. مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے چوتھے اجلاس میں بے اتفاق علماء و فقہا تنزیز حکمی کے جواز کا فیصلہ کیا گیا اور اس کو تنزیز حقیقی کے قائم مقام قرار دیا گیا. ایک صورت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ تجویز فرمائی ہے کہ سال کے اخیر میں بینک کے جملہ جامد اثاثوں کو رب المال یا مضارب میں کوئی ایک فریق مال مضاربت سے خرید لے اور اس کی قیمت کو اپنے حصہ نفع سے منہا کرا دے. پھر اس کی خریداری کے نتیجے میں جو قیمت حاصل ہو اس کو نقد سرمایہ کے ساتھ ملا دیا جائے اور اس نقد سرمایہ کی بنیاد پر نفع تقسیم کیا جائے. اس مرحلے پر رواں سال کے عقود مضاربت و شرکت اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے اور نئے سال کے آغاز میں حصے داروں اور سرمایہ کاروں کے درمیان نئے سرے سے عقود منعقد ہوں گے. تیسرا مسئلہ ہے کہ مضاربت میں کئی رب المال ہو سکتے ہیں یا نہیں. سوال نمبر 3. عام طور پر سے اس کو نفع دیا جاتا ہے، خلط کی صورت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے. یہ سب بنیادیں ہیں جو جواز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. دوسرا مسئلہ ہے تنزیز تقدیری کا، حکمی طور پر معنوی طور پر قیمتوں کا تعین. سوال نمبر 2.
جب مزاربت جاری رہتی ہے اور کوئی رب المال سرمایہ کار عقد سے باہر نکلتا ہے